دیکھیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج بہت اہم سبق تھا، لیکن یہ ظالم لوگ پتہ نہیں، اکثر یا تو آتے نہیں ہیں یا تو لیٹ آتے ہیں۔ پھر جو کام کے سبق جو جس دن ہوتے ہیں اس دن یہ لوگ نہیں آتے۔ دیکھیں جی، آج یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص سے آیت نمبر 178 سے، یعنی 177 177 آیات آپ کی مکمل ہو چکی تھی۔ آج آیت نمبر 178 سے سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، بار بار یہ لفظ آ رہے ہیں۔ کتبہ یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، کتبہ یعنی کتبہ اصل میں کل آپ کو بتایا تھا، کتبہ کہتے ہیں لکھنے کو، اس نے لکھا، اس طرح لکھنے والا اس میں فاعل کاتب۔ تو یہاں کتبہ کا معنی، یہاں نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ فرض کیا گیا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ کتبہ کا معنی کیا ہے؟ لکھنا، تو یہ یہاں فرض کیا گیا، کیا مطلب؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کتبہ یعنی لفظ کتبہ، اس کے ساتھ آگے علا آ جائے، عین لام کھڑا زبر لا علا، یہ علا صلہ ہوتا ہے، موصول صلہ میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ اگر اس کے ساتھ علا صلے کے ساتھ آ جائے، یعنی اس کے بعد آگے علا کا لفظ آ جائے، علیکم، یہ تو ضمیر کی وجہ سے اس طرح بنا ہے نا، لفظ علا ہے، پر، جس کا معنی ہوتا ہے اردو میں پر۔ اگر اس کے ساتھ یہ آ جائے تو پھر یہ کتبہ معنی اپنا معنی چھوڑ دے گا، یعنی لکھنے کے معنی سے ہٹ جائے گا، پھر یہ کس معنی میں چلا جائے گا؟ ضروری کام کے لیے، واجب کرنے کے لیے، کسی چیز کو اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے یہ معنی آ جائے گا۔ اب کتبہ معنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ لکھا گیا، یہ لیکن یہاں کیا کہ فرض کیا گیا، واجب کیا گیا، ضروری کیا گیا۔ تو یہ کیوں ہے کہ ساتھ ہلا، یہ صلے کے ساتھ آتا ہے، یہ عربی صرف و نحو کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کب کہاں کیسا معنی کرنا ہے اس کا یہ۔ تو کتبہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، فرض کیا گیا، مارا گیا مجہول ہے نا، کتب فرض کیا گیا علیکم تم پر، القصاص بدلہ، قصاص بدلے کو کہتے ہیں، القصاص الف لام شروع میں تو اسم ہے، قصاص بدلے کو کہتے ہیں، اور بدلہ بھی کیسا؟ بالکل سیم ٹو سیم، مساوات، مماثلت کے لیے بھی آتا ہے۔ فی القتلہ مقتولوں میں، القتلہ یہ اسم ہے مفعول کے معنوں میں، یعنی جس ایک ہوتا ہے نا قاتل قتل کرنے والا، مقتول دوسرا ہوتا ہے مقتول قتل کیا گیا بروزن مفعول، فی القتلہ یہ مفعول کے وزن پہ ہے، یعنی مقتولوں میں، یعنی تم فرض کیا گیا تم پر بدلہ مقتولوں میں، الحر آزاد، حر آزاد آدمی کو کہتے ہیں، یعنی جو کسی قید نہ ہو، بالحر آزاد کے بدلے، بدلہ بدلہ پیچھے میں نے آپ کو کہا ہے کہ با کا معنی ہے، آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، عبد غلام کو کہتے ہیں، بندے کو بھی بندہ بندے کی لفظ عربی میں عبد آتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کا غلام ہے، ہم سارے اللہ کے غلام ہیں نا، محتاج ہیں اس کے۔ والعبد اور غلام، بالعبدی غلام کے بدلے، والانثى اور عورت، انثى، نساء، امرأۃ، یہ سارے الفاظ عربی میں ایک عورت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خواتین کے لیے، والانثى اور عورت، بالانثى عورت کے بدلے، فمن عفی، پس جس کو معاف کیا جائے، لہو، پس جس کو معاف کیا جائے، فمن تو یہ آپ کو پتہ ہے جس کے معنی میں، یعنی کون، عفیہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، عفیہ، عفا یعفو کا مطلب ہوتا ہے یہ کسی کو معاف کرنا، درگزر کرنا، بخشش کر دینا، چھوڑ دینا کسی کو۔ فمن عفی ماضی مجہول، پس جس کو معاف کیا گیا یا معاف کیا جائے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، اخن بھائی کو کہتے ہیں، جس طرح ابن بار بار لفظ آتا ہے نا بیٹے کو کہتے ہیں، تو اخن بھائی کو کہتے ہیں، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے مانا من، شیئن کچھ بھی، فتباعم تو مطالبہ کرنا چاہیے، فتباعم تو اتباع کرنی چاہیے یا مطالبہ کرنا چاہیے، بالمعروفی نیکی کے ساتھ، ایک طور طریقے کے ساتھ، نظم کے ساتھ، دستور کے مطابق، یہاں لکھا ہوا ہے، وہ ادا ان الیہ اور ادا بھی کرنا چاہیے، ادان اردو کا لفظ ہے، وہ ادا اور ادا کرنا چاہیے، الیہ اس کو، بِإحسان احسان کے ساتھ، بِإحسان احسان کے ساتھ، ساتھ مانا با ہے، با کے کئی معنی ہیں، بِإحسان نیکی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، ایزیلی، ذالک یہ تخفیف کمی ہے، تخفیف ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ کافروں اور منافقوں کو جو عذاب ملے گا جہنم میں، اس میں تخفیف نہیں کی جائے گی اللہ کی طرف، تو تخفیف کا معنی ہوتا ہے کمی، کمی، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے،
ورحمہ اور مہربانی، فمن اعتدا، بس جو کوئی اعتدا زیادتی کرے، اعتدا زیادتی کرے، بعد ذالک، بعد اس کے، فلہو تو اس کے لیے عذاب، عذاب ہے علیم دردناک، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے فی القصاص، قصاص میں حیاتن زندگی ہے، حیاتن کسے کہتے ہیں؟ اسم ہے زندگی، یا اولی الالباب، یا مانا اے، او لوگو، اولی الالباب، اولی، اولی، لفظ اولی ہے نا یہ جمع ہے، اور یہ اس کا واحد نہیں ہے کوئی بھی، یعنی یہ لفظ ہی جمع ہے، الی کا مطلب ہوتا ہے والے، جس طرح میں کہتا ہوں نا آسمان والے، زمین والے، یہ جنت والے، جہنم والے، تو والے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الی، یہ جمع ہے، الباب لبن کی جمع ہے، الباب جمع ہے کس کی؟ لبن، لبن کہتے ہیں عقل کو، تو یا اولی الالبابی، اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون بچو، پرہیزگار بن جاؤ، یعنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ آگے دیکھیں، کتبہ پھر وہی معنی فرضی ہے، اب دیکھیں پھر اس کے ساتھ آیا ہے علیکم، اس لیے معنی لکھنا نہیں ہوگا بلکہ فرض کیا گیا تم پر، اذا کہ جب، حضورا آ پہنچے، پہنچنے سے مطلب حاضر، میں کہتا ہوں میں پہنچ جائیں تو میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے؟ جس طرح پہلے زمانے میں جب اسکول حاضری جب لیتے تھے نا، تو اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا یس سر یا پریزنٹ، یہ چیزیں نہیں تھی، یہ کہتے تھے لبیک، یہ کہتے تھے حاضر ہوں، ٹھیک ہے؟ اذا حضرا کہ جب آپ، حضرا فعل ماضی کا صیغہ ہے، حضرا یحضر، آپ پہنچے، احدکم کسی کو تم میں سے، احد کسی کو بھی، کم تم میں سے، الموت موت، یعنی جب موت آ پہنچے، ان طرح کا کہ اگر وہ چھوڑے، خیرن مال، دیکھیں مال کو، مال کے لیے جو لفظ آیا نا دولت کی، قرآن کریم میں میرے خیال میں اور بھی بہت سی جگہ پہ مال کے لیے لفظ آیا ہے خیر، ذاتی طور پہ پیسہ دولت یہ بری چیز نہیں ہے، اس کو برے طریقے سے استعمال کرنا یہ بری چیز ہے۔ اب دیکھیں چھری ہے، چھری بذات خود بری چیز نہیں ہے، کیوں؟ یہ نہ ہوتی آپ اپنی سبزیاں کس سے کاٹتے، فروٹ کس سے کاٹتے، آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کیسے پوری کرتے، جانور کیسے ذبح کرتے، اب چھری تو ٹھیک اچھی چیز ہے، لیکن یہی اگر آپ اس کا کسی بری جگہ استعمال کریں گے، کسی کو ماریں گے، تکلیف پہنچائیں گے، یہ اچھی چیز بھی بری بن جائے گی، یہ خود ذاتی اعتبار سے بری پھر بھی نہیں بنے گی، اس کا طریقہ استعمال، اس کا یوز، یہ برا ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ پیسے کی بھی ہے، اس لیے خیر کہا گیا ہے پیسے کو، پیسہ بری چیز نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا وہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ نہیں کمانا چاہیے، یہ جھوٹی بات ہے، لوگ باز یہ بھی کہتے ہیں، اگر کوئی پڑھا رہا ہے فیس مانگے، لوگ کہیں گے بھئی یہ تو پیسے کے لیے کام کر رہا ہے، اچھا مسجد کا مولوی ہے، وہ اگر ایک مہینے کے بعد نمازیں پڑھا کے اپنی تنخواہ مانگتا ہے، پتہ ہے مقتدی کیا کہتے ہیں، یہ اس کو تو پیسے سے پیار ہے جی، یہ اس نے قربان شروع کر دی ہے، فلاں فلاں، بھائی پیسہ بری چیز نہیں ہے، یہ نہ ہو تو ہم کیسے ضروریات پوری کر سکتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ میرے پاس یہ ایک مہینے کا جو ہم پیکج لگواتے ہیں یا وائی فائی کا بل دیتے ہیں، اگر یہ، اگر میں پڑھانا چھوڑ دوں یا کچھ کروں تو یہ میں بل کے پیسے کہاں سے ادا کروں گا؟ آپ اگر، آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے دوست یار ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کیسے تعاون کریں گے کسی بھی قسم کا، جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے پیسہ بری چیز نہیں ہے۔ ہاسپٹل کے اندر آپ کی جان خطرے میں ہو، آپ کا کوئی ریلیٹیو خطرے میں ہو، تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہو، اس کا آپریشن ہو، اس کو دوائی کی ضرورت ہو، میڈیسن کی ضرورت ہو، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بتائیں آپ کہاں سے مانگیں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مشکل کو اللہ کی ذات ٹالتا ہے، ذریعہ پیسہ بنتا ہے، تو یہ بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ہمیں جو صوفی لوگ کہتے ہیں جی اس کو چھوڑ، یہ نہیں، حلال رزق کمانا چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں دے، زیادہ دے، لیکن حلال و حرام نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بری بات نہیں ہے، بہرحال ہمارا یہ جو ہے نا لفظ تارا کا، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان طرح کا یترکو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، کسی چیز کو، اردو کا لفظ ہے، ترک کر دینا، آپ کہتے ہیں میں نے سگریٹ پی رہا تھا میں نے ترک کر دی، یعنی چھوڑ دیے، ام طرح کا اگر وہ چھوڑے، مال الوسیہ، الوسیہ وصیت کہتے ہیں، مصدر ہے الوسیتو، تو وصیت کرے، مصدر یعنی اسم ہے، للوالدینی ماں باپ، تو وصیت کرے ماں باپ، والاقربین اور رشتہ داروں، یعنی قرابتوں کے لیے، قرابت داروں کے لیے، بالمعروفی نیکی کے ساتھ، مناسب طور پہ، صحیح نظمی طور پہ، حقا علی المتقین یہ حق ہے پرہیزگاروں پر، علی المتقین پرہیزگاروں پر، فمن پس جو بدلہ بدل دے اس کو، ہو مانا اس کو، بدل یبدل کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا،
فرمایا جو بدل دے اس کو بعد ما سمعہ، بعد اس کے سننے کے، سمعہ اس کے سننے کے، سمعہ فعل ساز ضمیر ہے، بس جو بدل دے بعد اس کے سننے کے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ تو اس کا گناہ، اثم گناہ کہتے تو اس کا گناہ علی الذین انہی پر ہے، یبدلونہ جو اس کو بدلتے ہیں، جو یبدلونہ جو اس کو بدلتے ہیں، مضارع کسی گئے مجول، ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا جاننے والا، فمن خافا پس جو کوئی خوف کرے، خافا فعل ماضی کسی گئے، اصل میں تھا خوافہ، تو وہ کو الف کے ساتھ تبدیل کر کے خافہ بنا دیا گیا ہے، خافہ پس جو کوئی خوف کرے، مم موسن وصیت کرنے والے سے، موسن اس میں فائل کسی ہے، فائل ہے کام کرنے والا، میں موسن وصیت کرنے والے، جنفن طرفداری، وصیت کرنے والے سے جنفن طرفداری، جنفن اسم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک کی طرف جھک جانا، کسی ایک کی سائڈ کرنا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح پر پس پھر اصلاح کر دے، ان بینہم ان کے بینہ درمیان، بینہم ان کے درمیان، فلا اسم تو نہیں گناہ، علی اس پر، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اب اس کا با محاورہ ایک ایک آیت کا ہم ترجمہ کریں گے، یہ تو چونکہ تھوڑی سی مشکل آیات ہے، مطلب تفسیر کے لحاظ سے مشکل ہے، ویسے مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں سے اس سپارے کے اندر سورہ بقرہ میں جہاں آپ کو مضامین لکھوائے تو اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت سے احکام بیان کیے ہیں، یعنی آپ کا جو جتنا بھی عدالتی نظام ہے، نظام عدلیہ جسے آپ کہتے ہیں وہ آپ کے، اور قانون لا جسے آپ کہتے ہیں، اور شریعت بورڈ، اور قانونی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو اسلام بتائے گا، اور اسلام میں پہلی چیز قرآن ہے، لہذا آپ کو وہ قرآن بتائے گا کون سا قتل کیسے معاف کرنا ہے، قتل کا فیصلہ کیسے کرنا ہے، دو بندے ناراض ہیں فیصلہ کیسے کرنا ہے، اچھا جگہ کا مسئلہ ہے، وراثت کا کیسے حل ہوگا، چوری ڈکیتی ہے کیسے حل ہوگی، زنا کا کیس ہے، بہتان ہے، اغوا کا کیس ہے، بہت سے کیسز ہیں، اس کا معاملہ جو حل کیسے ہوں گے یہ قرآن بیان کرے گا۔ آج قرآن ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے، قتل کے بدلے قتل، فرمایا اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر بدلہ مقتولوں میں، یعنی جو قتل کیا گیا ہے اس کے ورثاء، یعنی اس کے قریبی، اس کے بہن بھائی، اس کے والدین، یہ اپنے قتل کا بدلہ قتل سے لے سکتے ہیں، اس کو قصاص کہتے ہیں، قصاص اصل میں کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں قصاص کہتے ہیں کہ آپ قتل کا بدلہ قتل سے لیں، اور لیکن مساوی طور پر، مماثلت سے، یعنی برابر برابر، دوسرے نے آپ کو آپ کے کسی ریلیٹو کو قتل کیا، ایک گولی آپ اس کو 20 نہیں مار سکتے، اجازت نہیں ہے، کیونکہ قصاص کہتے ہیں اسے ہیں کہ سیم سیم بالکل بدلہ، ٹھیک ہے، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ مسائل اس کے متعلق میں بات میں بتاتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ اسلام سے تھوڑا سا پہلے عرب کے دو قبیلے تھے، ان کی آپس میں دونوں کی لڑائی ہو گئی، اس طرف سے بھی لوگ مر گئے، اس طرف سے بھی لوگ مر گئے، اب کافی عرصہ ان کی صلح نہیں ہوئی آپس میں، اب جب اسلام آ گیا اس کے بعد قصاص کا مسئلہ آیا، تو اس میں ایسا ہوا کہ ان دو قبیلوں جو آپس میں لڑے تھے، قتل ہوئے تھے دونوں قبیلوں، ان میں سے جو غالب تھا یعنی بڑا تھا، جن کی بات زیادہ مانی جاتی تھی، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک کے بدلے دو ماریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، انہوں نے یہ کہا ایک دم ایک کے بدلے دو ماریں، دوسرا یہ کہ غلام کے بدلے میں ہم کسی آزاد بندے کو ماریں گے، تو اللہ نے یہ کہا نہیں نہیں، یہ نیچے آیت ہے، الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے قتل ہوگا، والعبد بالعبد، غلام غلام کے بدلے قتل ہوگا، والانثى بالانثى، عورت عورت کے بدلے قتل ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے انہوں نے تمہاری عورت ماری ہے تم اس کا جا کے مرد مار دو، ایسا یہ قصاص نہیں ہوتا، انہوں نے تمہارے غلام کو مارا ہے تم اس کے آزاد بندے کو جا کے مار دو، فرمایا اللہ نے کہا یہ ظلم ہے، ظلم یہ نہیں ہوگا، فمن عفی لہ، اچھا اب یہ بات ہے، پھر اگر قتل ہو اس کے مقتول بھائی کے ورثاء کی طرف سے کچھ معاف کر دیا تو چاہیے کہ دستور کے موافق خون بہا طلب کیا جائے اور وہ اسے خوش خلقی کے ساتھ ادا کر دے۔ اب یہ ہے کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا، تو اب وہ بندہ کہتے ہیں، یعنی جس کے جو بندہ قتل ہوا ہے اس کے رشتے دار آ کے کہتے ہیں کہ ہم معاف کرتے ہیں اس بندے کو، لیکن دیت کے بدلے، یعنی ہم قصاص نہیں لیتے، ہم دیت لیں گے، دیت کہتے ہیں کہ قصاص چھوڑ دینا، قتل کا بدلہ قتل، یہ معاملہ چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اس کے بدلے پیسے دینا اس کو، یعنی اس بندے کی قیمت دینا، وہ کیا ہے
وہ اگر دینار کے حساب، دینار سونے کے سکے ہوتے ہیں، اس کے حساب سے 1,000 دینار، اگر چاندی کا حساب لگایا جائے تو 10,000 درم، درم چاندی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی کہ 100 اونٹ، 100 اونٹ آج کل کے حساب سے یہ میرے خیال سے 1 کروڑ سے بھی زائد بنتے ہیں، 1 کروڑ سے بھی زیادہ پیسہ کا ایک انسان کی قیمت ہے۔ ویسے ایک انسان کی قیمت تو اربوں روپے بھی نہیں ہے، ایک بندہ مر گیا ختم ہو، لیکن چونکہ ایک قانون ہے اسلام کا، تو یہ اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں، تاکہ دنیا سے یہ قتلانہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں، یہ ایسے گناہ ختم ہو جائیں۔ روزانہ ہم سنتے ہیں جی فلاں بندے نے قتل کر، فلاں بندے نے قتل کر دیا، یہ کیوں قتل کی ریشو زیادہ ہے؟ اس لیے کہ اسلام پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اگر قتل کے بدلے یہ 1.5 2 کروڑ پہ زبردستی لیے جائیں، یا قصاص کا معاملہ ہو، قتل کے بدلے قتل ہو، آپ بتائیں کہ دنیا میں قتل رہے گا؟ ختم ہو جائے گا بالکل۔ تو بہرحال فرمایا، جب وہ کسی نے دیت مان لیجیے ہم اس کے بدلے پیسے دیں گے، فرمایا پھر احسن طریقے سے ادا کرو، ٹال مٹول نہیں کرنی، میں کل دوں گا 1 سال بعد، یہ نیچے لکھا ہوا ہے فتبعوا بالمعروف، دستور کے مطابق ادا الیہ باحسان، نیکی کے ساتھ ادا کر، ذالک تخفیف من ربکم، یہ جو دیت ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ نہ ہوتی تم قتل ہو جاتے۔ اللہ نے دوسرا آپشن بھی دیا نا، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب الیم، بس جو کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی صلح ہو گئی پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بات ختم ہو گئی، جرگہ بیٹھ گیا، اس کے بعد بھی جو کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے باز رہو، یعنی ایک کے بدلے ایک، یہ خون ریزی ختم کرے گا، یہ معاملہ بڑھائے گا نہیں۔ لیکن اگر تم کہو گے ہم اس کے 5 ماریں گے، وہ کہے کہ ہم پھر ماریں گے، تو لڑائی بڑھتی جائے گی۔ آگے فرمایا مسلمانوں تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا اخیر وقت آ جائے اور وہ وراثت میں مال و دولت چھوڑے جا رہے ہو، تو وہ والدین اور قریب رشتہ داروں کے حق میں منصفانہ وصیت کر جائے۔ یہ متقین لوگوں کو ایسی وصیت کرنا یہ ان کے لیے ضروری ہے، ان پر حق ہے۔ اب یہ آیت منسوخ شدہ ہے، کیسے؟ قرآن کریم کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی وہ ان کی تلاوت تو کی جائے گی لیکن ان حکموں پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان کو کہتے ہیں منسوخ شدہ آیت۔ یہ کیسے منسوخ ہوتی ہیں؟ احادیث جو متواتر کے درجے میں ہوتی ہے، یا قرآن کریم کی دوسری آیات میں مسئلہ اور ہوتا ہے، اس میں مسئلہ اور ہوتا ہے۔ اب جو دوسری آیات جو بعد میں نازل ہوئی ہے وہ اس کے لیے ناسخ ہے، یعنی یہ منسوخ ہو جائے گی، کیوں؟ حکم تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ اس کی میں نے تفصیل آپ کو پہلے بارے میں بتائی تھی، ما ننسخ من آیت او ننسیا، کہ ہم کبھی کبھی کوئی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا آپ کو بلا دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کے اندر تقریباً 5 آیات ایسی ہیں جو منسوخ شدہ ہیں، ان کی تلاوت کی جائے گی، ثواب ہوگا، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان کو یعنی حکم نہیں مانا جائے، کیوں؟ وہ منسوخ شدہ ہے۔ اور کیوں نہیں مانا جائے گا؟ آپ کے ذہن کا سوال ہے بھائی، قرآن کریم کے پر ہی یہ عمل ہے کہ دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی ان میں سے، یہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جو یعنی مرنے لگے تو وہ وصیت کر دے اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی مال کی، والدین کے لیے بھی، اور فلاں کے لیے بھی، اور فلاں کے لیے بھی۔ یہ حکم منسوخ شدہ ہے، کیسے؟ کہ بھائی لا وصیت لوارث، یعنی وارث کے لیے وصیت اب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ شریعت نے خود ہی مقرر کر دیا کہ یہ بندہ مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کی وراثت اس کے بیٹے کو اتنی ملے گی، اس کے باپ کو اتنی ملے گی، اس کی ماں کو ملے گی۔ جب شریعت نے طے کر دیا ہے تو پھر تمہیں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ منسوخ شدہ ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعوا، اب یہ آیت ہے کہ اگر وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد 20,000 روپیہ مسجد میں دے دینا، 10,000 مدرسے میں دے دینا، ایک بندے نے سن بھی لی پھر بھی اس پر عمل نہیں کر رہا، تو یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے یہ کام کیا ہے، اسی پر اس کا گناہ ہوگا جس نے یہ کام کیا ہے۔ فرمایا فمن خاف من موسن، پس جو کوئی، ہاں جو شخص اس بات کے خوف سے کہ وصیت کرنے والے نے کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور وہ وارثوں میں صلح کرا دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر دیکھیں، ہاں جو شخص اس بات کے خوف سے کہ وصیت کرنے والے نے کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی وصیت کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی اس کی مثال کے طور پہ مرنے والے کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں،
اس کا مالک ہے، وہ کہہ رہے 2 لاکھ اس کو دے دینا، 1 لاکھ اس کو دینا، یہ وصیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا مال، تہائی مال تک تو وہ آگے بیان کر سکتا ہے، یعنی تہائی مال 3 لاکھ ہے تو 1 لاکھ تک کی وصیت کر سکتا ہے، میں نے اس کے قرض دینے تھے اس کو دینے تھے دے دے، پورے 3 لاکھ کی نہیں کر سکتا، کیوں؟ اب یہ اس کا مال نہیں رہا، اب یہ اس کے وارثوں کا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان کی طرف پھر یہاں سے اس سے کیا مراد ہے؟ او اثمن فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، یا گناہ کا پھر اصلاح کر دے ان کے درمیان تو کوئی گناہ نہیں۔ یعنی جو اس نے پیسوں کا کہا ہے، وصیت کا کہا ہے، اگر وہ ٹھیک جگہ لگ گئی ہے تو پھر ان لوگوں اس شخص پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے اندر بہت سے اور بھی مسائل ہیں، بہت زیادہ تفصیلی موضوع ہے۔ تو آ، میں چند ایک آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں خلاصہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ اسلام ہے۔ اگر اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے معاف کر دیا، اس کے بدلے دیت رکھ لی، تو دیت پھر 100 اونٹ ہیں، یا اس طرف سے مال کی طرف سے آئیں گے تو 1,000 دینار، اگر چاندی کا حساب لگائیں گے تو 10,000 درم۔ یہ تقریباً آج کے حساب سے، میں نے آپ سے کہا کہ کروڑوں کی تعداد میں کہ پیسے بنتے ہیں اتنے، تو یہ لے گا۔ اور پھر فرمایا یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے مال لیا، ٹھیک ہے جی میں دیت دوں گا، 100 اونٹ کے بدلے میں پیسے دوں گا تو اگلے سال دوں گا، 5 سال بعد دوں گا، اس طرح نہیں ہے، ٹال مٹول نہیں کرنی۔ یعنی بعد جرگے کے اندر صلح صفائی ہو گئی، جتنے پیسے طے ہو گئے اتنے آپ کو دینے پڑیں گے، اور مقررہ وقت پر دینے پڑیں گے، ٹال مٹول آپ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وصیت کہتے ہیں کہ مرنے والا وصیت کر جائے کہ میرے مال سے سارا مال اس کو دے دینا، یا آدھا مال اس کو دے دینا، میرے والدین رشتہ داروں کو دے دینا، یہ وصیت منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ شریعت نے باپ بیٹے سب کا حق مقرر کر دیا ہے، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کسی مرنے والے نے کوئی ایسی وصیت کر دی، تہائی مال میں سے، یعنی مال کے تیسرے حصے میں سے، اتنی اجازت ہوتی ہے وصیت کرنے والے کو، یعنی موسے کو، تو اتنی وصیت کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے کر دی، بیٹوں نے، بہن بھائیوں نے، ماں نے سن لیا کہ یہ اتنی وصیت کر رہا ہے، پھر بھی اس پہ عمل نہیں کر رہے، مال کے تیسرے حصے کی بات کر رہا ہوں، تو پھر بھی اس پر عمل نہیں کر رہے، تو فرمایا یہ وہ گناہ گار ہو گئے، چونکہ اس نے ان کی وصیت سنی تھی، اس کو چاہیے تھا کہ اس کی آخری بات تھی اس پر عمل کیا جاتا، نہیں کیا، تو یہ شخص ایسا گناہ گار ہوگا۔ بس یہاں تک آپ کا سبق ہے۔ اس کے اندر جو الفاظ مشکل ہیں وہ بھی آپ کریں۔ کل ہم نے صرف کا پڑھا تھا، ایک دن چھوڑ کے اس لیے پڑھتے ہیں کہ پچھلی چیزیں آپ کو یاد ہوں۔ اس میں فائل پڑھا تھا، مفعول پڑھا تھا، اور اس میں ظرف پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں ویڈیو بھیج دی جائے گی انشاءاللہ۔ بس جزاک اللہ۔